ہم دیگر روحانی اور مخفی علوم کے قائل ہیں، ہم ان کا انکار نہیں کرتے، لیکن جب ان علوم سے اخذ کیے گئے نتائج صریح احادیث سے ٹکراتے ہیں تو ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیے میں انشاءاللہ صحیح احادیث کی روشنی میں وضاحت کروں گا کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور کے بعد ان کا دور حکومت کم از کم 7 یا 9 سال تک ہوگا۔ اب اسی عرصے میں خراسان سے کالے جھنڈے والوں کی فوج امام مہدی کی مدد کے لیے آئے گی، اور پھر غزوہ ہند بھی اسی زمانے میں ہوگا، اور امام مہدی کے دور میں غزوہ ہند کا انکار کرنے والوں کا بھی مدلل علمی جواب میں پہلے دے چکا ہوں۔ غزوہ ہند بھی اسی امام مہدی کے دور میں ہوگا، پھر اسی زمانے میں بیت المقدس بھی فتح ہوگا۔ یہ امام مہدی کی فتوحات کا دور ہوگا۔ امام مہدی بڑی بڑی حکومتوں کا تختہ الٹ دیں گے، اور اسی میں مدینہ منورہ کی ویرانی اور بیت المقدس کے آباد ہونے کا زمانہ بھی ہے، اور پھر دنیا بھر کے یہود اصبہان کے علاقے یا اصفہان کے علاقے یہودیہ میں آباد ہو جائیں گے، جو کہ آج کے ایران میں ہے۔ بیت المقدس فتح ہو چکا ہوگا، اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلبہ دیکھ کر دنیا بھر کے یہودی اپنے مسیحا جسے ہم دجال کہتے ہیں اس کے انتظار میں ایران کے علاقے اصبہان میں یہودیہ کے مقام پر جمع ہو جائیں گے، اور یہ علاقہ آج بھی موجود ہے۔ اور یہ اصبہان کو اسبہان بھی کہا جاتا ہے، اور اصفہان اور اصفہان بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور اس کی وضاحت امام نووی رحمہ اللہ اور دیگر اہل علم نے کی ہے۔ وَأَمَّا أَصْبَهَانَ فَهِيَ بِفَتْحِ الْحَمْزَةِ وَكَسْرِهَا وَبِالْبَاءِ وَالْفَاءِ كَمَا قَالَ النَّوَوِي رحمہ اللہ فی شرح مسلم۔ اور آج عام طور پر اصفہان یا اصفہان ہی مشہور ہے، اور یہ یہودیہ کا علاقہ آج کے ماڈرن ڈے ایران کے اصفہان میں آج بھی پایا جاتا ہے، اور وہاں پر آج بھی یہود آباد ہیں، اور یہی وہ یہودیہ کا ایریا ہے جہاں دنیا بھر سے یہود ہجرت کر کے جمع ہو جائیں گے۔ دیکھیے اس زمانے میں تمام یہودی متحد ہو چکے ہوں گے، اور اسرائیل کی ریاست کے حوالے سے دور حاضر کی یہودیوں میں جو اختلافات پائے جاتے ہیں یہ اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ آج کے زائنسٹ یہود اور آرتھوڈوکس یہود آپس میں متحد ہو جائیں گے، کیونکہ زائنسٹ یہودی صہیونی یہودی اس وقت ہیکل سلیمانی کی تیسری تعمیر کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ جب ہم اسٹیٹ آف اسرائیل کو مکمل طور پر قائم کر لیں گے تو پھر ہمارا مسیحا آئے گا، جبکہ آرتھوڈوکس جوز آرتھوڈوکس یہود ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جب ہمارا مسیحا آ جائے گا تو وہ خود آ کر ہمیں ہمارا حق دلوائے گا اور ہمیں اس ریاست میں آباد کرے گا۔ تو یاد رکھیے خروج دجال کے زمانے میں یہ سارے متحد ہو جائیں گے، کیونکہ پھر آرتھوڈوکس یہود بھی کہیں گے کہ ہمارا مسیحا تو آ چکا ہے، کیونکہ بیت المقدس فتح ہو چکا ہے، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقتدار سنبھال لیا ہے۔ اب وہ اپنے نظریات کے مطابق اپنے مسیحا کے ساتھ مل کر سارے متحد ہو کر یروشلم کے حصول کی جدوجہد کریں گے، اور اس زمانے میں یہ تمام روایت پسند یہودی اور تمام صہیونی، تمام زائنسٹ اور آرتھوڈوکس یہود اور ان کی تمام برانچیز حریدی، مسورتی، ہیلونی، داتی، جنہیں انگلش میں الٹرا آرتھوڈوکس اور کسی کو ریلیجیس اور کسی کو ٹریڈیشنل جوز اور کسی کو سیکولر جوز کہا جاتا ہے، اور اسی طرح کنزرویٹیو اور ریفارم یہود اور ان کی جتنی بھی سب ڈویژن، جتنی بھی مختلف اقسام پائی جاتی ہیں، چھوٹی برانچیز پائی جاتی ہیں، ان میں جتنے بھی لوگ اس دور میں یہودی مشن کے ساتھ مخلص ہو جائیں گے، یہ تمام اصبہان میں یہودیہ کے علاقے میں اپنے مسیح کے پرچم تلے اور ہماری اسلامی روایت کی روشنی میں دجال کے پرچم تلے اپنے تمام اختلافات کو مٹا کر متحد ہو جائیں گے۔ اور پھر جب دجال کے فتنوں کا زمانہ آئے گا تو دجال وہاں سے 70,000 یہودیوں کو لے کر خروج کرے گا اور پوری دنیا میں اپنے فتنے پھیلائے گا۔ اور یہاں اس بات کی بھی تنقیح کر دوں کہ دریائے فرات کے سونے کے لیے جو جنگ ہوگی اس میں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل نہیں ہوں گے، لیکن ان 7 سالوں کے دور حکومت کے آخر میں جب الملحمۃ الکبریٰ ہوگا، جب سب سے بڑی جنگ لڑی جائے گی جسے بائبل میں آرمگیڈن کہا گیا ہے، اس جنگ میں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہوں گے، لیکن اس آرمگیڈن میں، اس الملحمۃ الکبریٰ میں دجال شامل نہیں ہوگا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ دریائے فرات کے سونے کی حصول کی جنگ میں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل نہیں ہوں گے، لیکن اپنی 7 سالہ یا 9 سالہ دور حکومت میں ہونے والے الملحمۃ الکبریٰ میں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہوں گے، پر اس الملحمۃ الکبریٰ، اس سب سے بڑی عالمی جنگ میں دجال شامل نہیں ہوگا۔ یہ ترتیب اگر آپ یاد کر لیں گے نا تو آگے چل کر احادیث کو سمجھنا اور احادیث کے ظاہری تعارض کے ازالے کے لیے یہ ترتیب آپ کے لیے بہت مفید ہوگی۔ تو اس الملحمۃ الکبریٰ میں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مسلمانوں کی قیادت کر رہے ہوں گے، اور کچھ روایات کی روشنی میں الملحمۃ الکبریٰ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کے 7ویں سال میں ہوگا، اور یہی وہ سب سے بڑی جنگ ہے جس میں اسلام کے خلاف اہل روم 80 جھنڈوں کے نیچے
اور ہر جھنڈے کے تحت 12,000 فوجی ہوں گے، یعنی 9,60,000 کی فوج کے ساتھ اہل روم مسلمانوں سے جنگ کریں گے، اور یہ ایسی خوفناک اور تباہ کن جنگ ہوگی کہ تاریخ انسانی میں کبھی ایسی جنگ نہیں ہوئی۔ اور اس جنگ میں جدید اسلحہ موجود ہوگا، یعنی ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ جو ایک نظریے کے مطابق اس دور میں جدید ٹیکنالوجی ختم ہو چکی ہوگی، اور یہ اس نقطۂ نظر کے مطابق آرمیگیڈن کی تباہیوں کے نتیجے میں ہوگا۔ اور ممکن ہے کہ الملحمۃ الکبریٰ کی تباہیوں کے نتیجے میں اس دنیا کا بہت بڑا حصہ تباہ و برباد ہو جائے، اور دنیا کی یہ پھیلی ہوئی آبادی سمٹ کر انہی علاقوں تک محدود ہو جائے جہاں سے ابراہیمی مذاہب کا آغاز ہوا تھا۔ اور یہ نیوکلیئر ویپنز کے استعمال کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ احادیث میں اس عالمی جنگ کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے اور اس کے جو خوفناک اور تباہ کن نتائج بتائے گئے ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ عین ممکن ہے کہ اس وقت کیمیکل ویپنز استعمال کیے جائیں، کیونکہ یہ خوفناک جنگ دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دے گی۔ اور اس جنگ کے نتیجے میں جب جدید ٹیکنالوجی ختم ہو جائے گی تو پھر ممکن ہے کہ وہی قدیم تلواروں اور اونٹوں اور گھوڑوں والا زمانہ پھر لوٹ کر آ جائے، کیونکہ احادیث اسی پر دلالت کرتی ہیں۔ جو احادیث میں تلواروں اور گھوڑوں کا ذکر آتا ہے تو کچھ نادان یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اس زمانے میں تلواروں کا تصور کہاں ہوگا، ہمارے دور کی جنگیں تو ایسے نہیں ہوتی جیسے ماضی میں ہوتی تھی۔ تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ یہاں میٹافوریکل لینگویج یوز ہو رہی ہے، فگریٹو لینگویج یوز ہو رہی ہے، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ احادیث فتح قسطنطینیہ اور روم کی فتح کے حوالے سے ہیں، اور امام مہدی قسطنطینیہ اور روم کو آرمیگیڈن کے بعد فتح کریں گے، اور اس الملحمۃ الکبریٰ کے نتیجے میں جدید ٹیکنالوجی ختم ہو چکی ہوگی۔ اس وقت دنیا کا نقشہ بدل چکا ہوگا اور دنیا ایک مرتبہ پھر اپنے قدیم دور کی طرف پلٹ جائے گی۔ اچھا، امام مہدی کے دور حکومت میں جو امن و خوشحالی کا دور ہوگا، مال و دولت کا دور ہوگا، جب مسلم دنیا کی اکانومی اپنے عروج پر ہوگی، جس میں وہ کثرت سے سونا اور چاندی تقسیم کریں گے، یہ خوشحالی کا زمانہ انہی 7 سالوں میں ہوگا جو الملحمۃ الکبریٰ سے پہلے ہوں گے، یعنی یہ وقت اس سب سے بڑی عالمی جنگ اس آرمیگیڈن سے پہلے آئے گا۔ اور اس الملحمۃ الکبریٰ کے بعد کے زمانے میں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسطنطینیہ بھی فتح کریں گے اور روم کو بھی فتح کریں گے، اور فتح روم اور قسطنطینیہ کی فتح تک دجال کا خروج نہیں ہوگا، یعنی الملحمۃ الکبریٰ سے چند سال گزرنے کے بعد قسطنطینیہ اور روم فتح ہوگا، اس کے بعد پھر دجال کا خروج ہوگا۔ پھر دجال اصبہان ایران کے یہودیہ کے مقام سے 70,000 یہودیوں کی فوج لے کر آئے گا اور پوری دنیا میں فتنے پھیلائے گا۔ جب دجال کے فتنے اپنے عروج پر ہوں گے، پھر سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول دمشق کی جامع مسجد میں ہوگا، اور وہ دجال کا تعاقب کرتے ہوئے مقام لد پر دجال کا قتل کریں گے۔